السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتا ہوں آئے معزز مہمان گرامی کو کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ اس میٹنگ کا حصہ ہیں. آج کی اس میٹنگ میں ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ ہم اپنی لائف میں سماجی طور پر معاشی طور پر کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, امپرومنٹ کر سکتے ہیں, اور وہ خواب جو 20-30 سے 50 سال لگ جاتے ہیں پورا کرنے کے لیے, تو 2-3 سے 5 سالوں میں کون سا ایسا آئیڈیا ہے جس پہ ایکشن لے کے ہم پورے کر سکتے ہیں. اس والے سے ہمارے پاس یہاں پہ گیسٹ تشریف فرما ہے جو آپ کو اپنے جتنی بھی ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کر کے اپنی لائف میں ایک انقلاب دیکھ رہے ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا ہے بس یہی میری زندگانی ہے. سب تشریف تو اجازت ہے شروع کیے جائے. تو اس سے قبل میں صدق صاحب کو بلاؤں کہ وہ آپ کو اس سسٹم کے بارے میں بتائیں کہ یہ کمپنی کون سی ہے اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا اور یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا. کیونکہ کام تو بہت سے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھیں مارکیٹ میں کوئی نوکری کر رہا ہے, کسی نے دکان ڈالی ہے, کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے اور کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے, چاہے یہ اپنا ملک ہو یا دوسرا ملک ہو, وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. کام تو زندگی میں کرنا ہے, لیکن یہ جو کام ہے اس کام کی نوعیت میں آپ کے ذہن نشین پہلے کر دوں کہ یہ ٹیم ورک ہے. اور ٹیم ورک میں یاد رکھیں ہر کام کو کرنے کی ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ کام پیسوں سے کیے جاتے ہیں, کچھ تجربے سے, کچھ نالج سے, لیکن اس کام میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے ٹارگیٹ. تو آپ نے ایک ٹارگیٹ کو سیٹ کرنا ہوگا, اس بزنس کو سٹارٹ کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ اللہ پہ یقین کر کے, سسٹم پہ یقین کر کے, اپنے آپ پہ یقین کر کے, لیڈر سینئر پہ یقین کر کے انشاءاللہ آپ نے بہت کم وقت میں بہت ہی کامیابی کی بڑی بلندی کو چھوڑا. تو تھوڑا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے اس قسم کی تقاریب میں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے کہ کلیپنگز کرنی چاہیے. تو کلیپنگز کر لیں اپنے لیے. چونکہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے اور جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں, جو ہمارے سینئر, ہمارے ریسپیکٹیبل پرسن ہیں, ان کا وقت بہت قیمتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ چیزیں جو ڈسٹربنس کا باعث بن سکتی ہیں ان میں سر فہرست اس دور کی ایجاد جو ہے موبائل فون ہے. کوشش کیجیے گا موبائل فون آف کر دیں, نہیں تو کم از کم سائلنٹ ضرور کر دیں. تو میں آپ کے سامنے اسٹیج پہ جس پرسنالٹی کو بلانے جا رہا ہوں, بلکہ میں ایسے کہوں گا کہ اے باد صبا کچھ تو نے سنا, مہمان جو آنے والا ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں نہایت ہی ٹریمنڈس پرسنالٹی, اپنے کام کو مستقل مزاجی سے کرنے والے, ڈیٹیکشن کے انتہا پہ, موٹیویشن کے انتہا میں, بہت کم وقت میں انہوں نے فوکس کیا اور ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج کی زینت بنتے ہیں مسٹر مصدق حسین راحت صاحب. میری انتہائی نکارش یہی ہے کہ نام سے ابتدا کروا. آپ تمام مہمانان گرامی کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں شیئر اس پلیٹ فارم سے. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے نیو کمرز کتنے ہیں, تھوڑا سا انڈیکیشن دے دیں آپ کے پاس. نیو کمرز اس سسٹم کا جو حصہ بھی نہیں ہے ماشاء اللہ. اب وہ حضرات جو نیٹ ورکنگ کی انڈسٹری سے ناواقف ہیں, جن کو ایم ایل ایم کا کچھ کوئی نو ہاؤ نہیں, وہ کتنے ارفان. نمبر 1, پہلے کوئی کمپنی جوائن کی آپ نے ایم ایل ایم کا کنسپٹ؟ اچھا, کچھ نیو کمر. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, آج سے 50-52 سال پہلے یورپ کے کچھ ماہرین اقتصادیات نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا آنے والے وقت کے حوالے سے کہ دنیا میں جو کاروبار چل رہے ہیں, روایتی بزنس جو چل رہا ہے, روایتی کاروبار جو چل رہا ہے, جس کو ہم ٹریڈیشنل بزنس کہتے ہیں, اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا امیر امیر سے امیر تر ہو جائے گا اور غریب غریب سے غریب تر. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایجنسی لے لیتا ہے, 7-8 مہینے گزرتے ہیں, پھر دوسری ایجنسی لے لیتا ہے, کچھ عرصہ گزرتا ہے, تیسری ایجنسی لے لیتا ہے. یا کسی شاپ کیپر کی مثال لے لیتے ہیں, نئی دکان کھولتے ہیں تو تھوڑے عرصے میں دکان بھر جاتی ہے اور اس کے بعد اتنا ہوتا ہے کہ باہر بھی سامان پڑا ہوتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو فائدہ دے رہے ہیں, ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شاپنگ کرتے ہیں,
تو یہ ٹریڈیشنل بزنس تھا جس کے حوالے سے ماہرین اقتصادیات نے خدشہ ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں اسی طرح رہا تو امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر. اب اس کے اگینسٹ میں ایک سلوشن بھی دی کہ اگر روایتی کاروبار سے ہٹ کر غیر روایتی کاروبار کی طرف ہم اگر آتے ہیں، نان ٹریڈیشنل کی طرف ہم اگر آتے ہیں، تو جو باٹم میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ امراء اور وزراء کی سطح تک آ جائیں گے. اور وہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. ٹریڈیشنل بزنس میں کیا ہوتا ہے، اکثر ہم ایک چیز کی مثال دیتے ہوتے ہیں، کسی پروڈکٹ کی مثال دینی ہو تو شارٹلی ایک پیپسی یا کسی کولڈ ڈرنک کی مثال دیتے ہیں، ہم اسی مثال کو فوکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسٹمر ہے یہاں پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ فیکٹری ہے، سپوز اسی ایسیڈیڈ ڈرنک کی جس کی میں بات کر رہا ہوں. اب وہ کسٹمر وہ باٹل لینے کے لیے کہاں پہ آئے گا؟ فیکٹری پہ آئے گا، شاپ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس نے آنا ہے شاپ پہ، وہاں سے انہوں نے اپنی مطلوبہ کولڈ ڈرنک لے کے انٹیک لینی ہے. اب وہ شاپ والا کیا کرتا ہے، 5 سے 7 روپے اپنا بجٹ نکال کے اس کو پیش، چونکہ لاسٹ چینل ہوتا ہے نا تو اس کا سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے، چل کر کے دیتا ہے، سروسز دیتا ہے، تو وہ اپنا بجٹ یہاں سے 5 سے 6 روپے نکالتا ہے. اب شاپ کیپر کہاں سے آتا ہے؟ کیا وہ فیکٹری سے اٹھاتا ہے؟ سیلز مین سے. لیکن کون سا سیلز مین؟ اسمال ہول سیلر. اسمال ہول سیلر یعنی اسی کے ایریا میں، اسی کے شہر میں جو اس کا مقصودہ ٹاپ ہے وہاں سے. اب اسمال ہول سیلر کہاں سے لیتا ہے؟ بگ ہول سیلر سے اٹھاتا ہے. بگ ہول سیلر پورے ڈسٹرکٹ کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اسمال ہول سیلر ایک شہر کا فرینچائزر ہوتا ہے اور وہ شاپس پہ ڈیوائڈ کرتا ہے. اب بگ ہول سیلر کہاں سے اٹھاتا ہے؟ کیا وہ فیکٹری کے پاس جاتا ہے؟ نو، وہ ریجنل ڈسٹریبیوٹر سے اٹھاتا ہے. اب ریجنل ڈسٹریبیوٹر کون ہوتا ہے؟ ریجنل ہول سیلر یا ریجنل ڈسٹریبیوٹر پورے صوبے کو مینج کر رہا ہوتا ہے. وہاں سے اس نے اپنا مال اٹھایا. اب ریجنل ڈسٹریبیوٹر جا کر کنٹری ڈسٹریبیوٹر سے وہی سامان اٹھاتا ہے کنٹری ڈسٹریبیوٹر سے. اب ہر بندے نے اپنا اپنا منافع رکھا. اگر اس نے 5 سے 6 روپے رکھا تو اس نے 2 رکھ لیا، اس نے 2 رکھ لیا، اس نے 2 رکھ لیا، اس نے 1.5 رکھ لیا. جتنا اوپر چینل جاتا ہے منافع کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوانٹٹی، ان کی ڈسٹریبیوشن بڑھتی جاتی ہے. اب یہ کنٹری ڈسٹریبیوٹر جو ہے اس کا اور فیکٹری کا آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. فیکٹری کہتی ہے کہ آپ میری پروڈکٹس کو ہر صوبے میں تقسیم کرو. صوبے سے پھر ریجنل سطح پہ، پھر ہول سیلر، اسمال ہول سیلر، پھر شاپ. اب ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے تو فیکٹری ایک دوسرا بیڑا اٹھاتی ہے. کس چیز کا بیڑا اٹھاتی ہے؟ بیچ میں ایک تیسرا چینل ہوتا ہے جسے ہم میڈیا کہتے ہیں. سب سے بڑا بجٹ میڈیا کا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بتاتے ہیں اسٹرنگ کی باٹل پیتا ہے تو گاڑی کو دھکا دیتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے. ایسا ہے تو نہیں نا، ممکن تو نہیں ہے نا، لیکن ایک اشتہار ہے. شاہد افریدی اگر چھکا لگاتا اور کہتا ہے اور پیو پیپسی، اس کی بیک اینڈ پہ اس نے 1.5 کروڑ روپے لیا ہوتا. اب وہ 1.5 کروڑ روپے اس بجٹ میں شامل ہے. وہ کون پے کرتا ہے؟ کسٹمر. اٹ مینس کہ یہ مڈل چینل جو ہے 70 to 80% سارے بجٹ کا یہاں سے اٹھا لیتے ہیں. 70 to 80% یہ مڈل چینل اٹھا لیتا ہے. اگر اس بیاف پہ دیکھا جائے تو وہ باٹل جو ہم ریگولر انٹیک کرتے ہیں 30 روپیز کی شاپ سے لیتے ہیں، وہ فیکٹری سے کتنے میں بنتی ہوگی؟ 5 سے 6 روپے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ فگر نہیں ہوتا، اپروکسیمیٹلی جو ہم اپنے حساب کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہ بجٹ آ جاتا ہے. اب جو ماہرین اقتصادیات نے اگینسٹ میں فارمولا دیا تھا غیر روایتی کاروبار کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیکٹری اور کسٹمر یہ دونوں لازم و ملزوم.
اگر فیکٹری نہیں ہوگی تو کسٹمر کہاں سے لے گا؟ اگر کسٹمر بہت ہیں اور چیز نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، تو پھر بھی مقصد پورا نہیں ہوتا. تو یہ مڈل چینل جو ہے یہ روایتی کاروبار کے ذریعے یہ 70 to 80% یہ اٹھا لیتے ہیں. 5 روپے کی چیز ہمیں 30-40 روپیز میں مل جاتی ہے. کلیئر؟ اب غیر روایتی کاروبار میں کیا ہے؟ اب کمپنی کہتی ہے کہ ان کو ہم کراس کر لیتے ہیں، ہم دونوں آپس میں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. سپوز میں فیکٹری، آپ کنزیومر ہیں، کسٹمر ہیں. جب میں آپ سے کہوں کہ اس مڈل چینل کو ہٹاتے ہیں تو پھر تو آپ خوش ہو جائیں گے، ہوا جی ابھی تو ہمیں بھی 5 روپے کی ملے گی، اس طرح ہے نا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، 5 روپے نہیں، وہی 30 روپیز میں ملے گی آپ کو. پھر آپ کو حیرت ہوگی یار، ساتھ شاپ سے پھر میں کیوں نہ لوں کہ آپ کے ساتھ میں آتا ہوں، اتنی دور کانٹیکٹ بھی کروں اور مجھے وہی پرائس مل گئی. پھر میں آپ کو یہاں پہ ایک سسٹم دوں گا، روایتی اور غیر روایتی کاروبار کا فرق. کسی بھی شاپ پہ آپ جاتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، کیا آپ سے انہوں نے شناختی کارڈ کا بھی مانگا؟ نو. کوئی ریکارڈ مانگا؟ فارم پہ کہاں سے آئے کیا؟ نو. آپ ایک بار گئے، شاپ بند ہو گئی، ڈزنٹ میٹر، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو چیز مل گئی. لیکن اگر آپ غائب ہو جاتے ہیں تو شاپ کیپر کو بھی کوئی پرابلم نہیں، اس کو پیسے ملے. لیکن وہ ڈائریکٹ سسٹم سے ہٹ کر اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو غیر روایتی کاروبار میں وہی سسٹم کو میں سپوز اگر فیکٹری آپ کنسیڈر کریں کہ میں فیکٹری اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری مشروب کو مجھ سے لیں تو میں سسٹم کیا دوں گا؟ سپوز آپ نے مجھ سے ایک مشروب لی ہے 30 روپیز پر، میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ بھائی ہر ایک باٹل کے عوض میں آپ کو 3 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں مارجن رکھوں. شروع میں آپ کو بڑا منیمم لگے گا یار، 3 روپے کے لیے میں کیا اتنا فیکٹری کے ساتھ. لیکن آپ کی عوض آپ کی وساطت سے اگر 5-7 لوگ جڑتے ہیں تو 3 روپے ملٹیپلائنگ بائی 7 یا 8 یا 10 تو 30 روپیز میں آپ کو وہ مشروب فری میں پڑے گی. اس طرح ہے نا. اب میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے دوستوں کو انٹروڈیوس کیا، اگر اسی طرح آپ کے دوست بھی لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو 3 ملا تھا، دوسرے لیول پہ میں آپ کو 2 روپیز ایچ پرسن ایچ باٹل آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا. اب وہ دوسرے لیول کے لوگ تو آپ کے جاننے والے نہیں تھے، آپ کے ریفرنس سے جو لوگ آئے تھے 8 10 12 15 وہ ان کو آپ جانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو آپ نہیں جانتے، پھر بھی آپ کے اکاؤنٹ میں 2 روپیز آ رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ دوسرے لیول کے لوگ اگر اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو جس طرح آپ کو 3 ملے تھے ان کو بھی 3 ملیں گے، دوسرے لیول والے کو 2 ملیں گے، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں بھی 1 روپے جائے گا. اب جب دوسرے لیول کے آپ نہیں جانتے تو تیسرے لیول کو آپ کس طرح جانتے ہیں؟ لیکن یہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے 10 سے 100 100 سے 1000 تو 30 روپے کی باٹل آپ نے لی، انٹیک بھی کر لی، انجوائے بھی کیا، اور اس کے عوض آپ کے اکاؤنٹ میں اگر ڈیلی بیس پہ 1000 2000 3000 آئے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سسٹم طریقہ کار اچھا ہے کاروبار کا، یا وہ اچھا تھا کہ بس 30 روپے کی بوٹل لی اور بس کام ختم؟ سیکنڈ آپشن اچھا ہوگا نا. ٹھیک ہے کہ آپ کے عوض آپ کی وجہ سے جو ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تیسرے لیول سے آگے بات جاتی ہے تو سب کو 3 2 1 اور جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ کو 90 پیسے ایچ باٹل پھر بھی ملتی ہے. پھر چوتھے لیول پہ، پھر 5ویں لیول پہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سٹاپ ہو جاتا ہے. کمپنی کہتی ہے کہ بس 70 پیسے سے اوپر میں بجٹ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ساری کیلکولیشنز پہ نیٹ ورک بنتا ہے. تو کیا 70 پیسے جب آپ کو ایچ باٹل ملتی ہے تو اس وقت وہ ٹیم چھٹے لیول پر 6-7 ہزار لوگوں کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے؟ اور کیا خیال ہے؟ ڈیلی بیس پہ یہ کنزیوم ہوتی رہتی ہے نا، ڈیلی بیس پہ لوگ. اور اس میں جب اس میڈیا کو ہم نے ہٹا دیا، ان لوگوں کو ہٹا دیا، تو یہ 70 to 80% جو ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اب میڈیا کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جہاں شادی ہوگی آپ کی فیملی میں، کوئی فنکشن ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ اسی مشروب کو پروموٹ کریں گے نا، کیونکہ اس میں سے آپ کو مل رہا ہے. آپ کی جتنی ٹیم ہے، نہ صرف آپ بلکہ آپ کی سینکڑوں اور ہزاروں میں جو ٹیم ڈیولپ ہو چکی ہے وہ سارے لوگ اس کو پروموٹ کریں گے. تو اس کا بینیفٹ جو پہلے شاید افریدی اٹھا لیتا تھا، مختلف ڈسٹریبیوٹر اٹھا لیتے تھے،
اب وہ آپ کی پاکٹ میں آ رہا ہے. تو غیر روایتی کاروبار سے مراد یہ کہ ہم اگر اس پلیٹ فارم سے تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرتے ہیں, تھوڑی سی بھی توجہ دیتے ہیں, تو یہ وہ انڈسٹری ہے کہ سالوں کی انکم آپ مہینوں میں, مہینوں کی انکم آپ ہفتوں میں, ہفتوں کی انکم آپ دنوں میں گین کر سکتے ہیں. اور اسی انڈسٹری کے بارے میں بل گیٹ سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ سے ساری دولت لے لی جائے واپس, یہ شان و شوکت, یہ جتنا بھی آپ کا مورال ہے, جتنا آپ بزنس میں جس لیول پہ آپ گئے ہیں, جتنی بھی ارننگ کی ہے, یہ تمام آپ سے لے کر آپ کو زیرو پہ کھڑا کر دیا جائے, تو آپ کون سے ایسا کام کریں گے کہ آپ اپنے تشخص کو, اپنے تصور کو, اپنی کھوئی ہوئی دولت کو دوبارہ پا سکیں. تو اس نے کسی کمپنی کا نام نہیں لیا, صرف یہ کہا کہ پھر میں ملٹی لیول مارکیٹنگ کروں گا, MLM کروں گا, نیٹ ورکنگ کروں گا. نیٹ ورکنگ کی انڈسٹری کی پاور کو اس نے اجاگر کی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ٹیم میں سپوز 1000 لوگ جوائن ہو جاتے ہیں, اب ان 1000 لوگوں میں سے 5-7 آپ کی وساطت سے آئے ہیں, باقیوں کو آپ نہیں جانتے. ان 5-7 لوگ بھی سارے 1000 کو نہیں جان رہے ہو, ان کی وجہ سے بھی 10-10, 20-20 آئے ہوں گے. یہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہوتے ہزاروں میں بات پہنچتی ہے. سپوز اگر 1000 ممبر بن جاتا ہے ایک سٹیج پہ, اور ان 1000 ممبرز میں سے 500 ممبرز کام کر رہے ہیں, 500 ڈیڈ پڑے. اگر 500 ممبر گھنٹہ ہر بھی یہ کام کریں گے تو وہ 500 گھنٹے کام کس کے لیے ہوا؟ آپ کے لیے. آپ نے ٹیم ڈیولپ کی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں ہوں, اگر میں 20,000 تنخواہ لے رہا ہوں, میرے ایک دوست ہیں وہ 1 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں, اینڈ آف دا منتھ کیا ہوگا؟ دونوں ایکول ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ اگر میں 20,000 تنخواہ لے رہا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے, میرے بچے گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے, بیمار پڑے تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلا گیا, دال سبزی کھا کے گزارا کر لیا, 20,000 میں مینج کرنا ہے نا سب کچھ. اب اس کے پاس 1 لاکھ سیلری ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں, بیماری آ گئی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, کوئی کھانا پینا اس کا اچھا ہو گیا, میرے پاس بائک بھی نہیں, اس نے گاڑی بھی رکھ لی, لیکن اینڈ آف دا منتھ وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, میں بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں. اپنی پرسنالٹی کو انہانس کرنے کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان پارٹ ٹائم کام کرے. اس طرح ہے تو پارٹ ٹائم انسان کتنا کام کرے گا 24 گھنٹوں میں سے؟ 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, حد ہو گئی تو 5 گھنٹے, کیونکہ پھر سونا ہے, تازہ دم ہونا ہے دوسرے دن کے لیے. تو 4-5 گھنٹے دن میں اگر آپ کی اپنی ایفرٹ سے کام ہو رہا ہے, اس کا آپ کو کتنا ریٹرن ملے گا؟ لیکن نیٹ ورکنگ انڈسٹری میں آ کے جب ہزاروں لوگ آپ کی ٹیم میں آ جاتے ہیں, وہ جسٹ 1 گھنٹہ بھی کام کرتے ہیں, تو 500,000 گھنٹے وہ آپ کے لیے کام ہو جاتا ہے. دیٹس وائی پاور آف ڈپلیکیشن کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کا اعتراف کرنے کے لیے بل گیٹ نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر میں زیرو پہ آ گیا تو میں اس انڈسٹری کو جوائن کروں. اب آتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, اس پریزنٹیشن پہ, جس کی وجہ سے ہماری اتنی خوبصورت محفل جمی ہے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بہت کنسنٹریٹ ہو کے چھوٹے بڑے سب سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اکثر پریزنٹیشن میں نے دیکھا وسیم شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ موبائل آف کر دیں گے, آپ کی توجہ نہیں بٹے گی, کیونکہ یہ ڈیوائس جو ہے ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے. کسی بھی جگہ پہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہو, ایک بیل آ جائے تو ساری کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں اس انڈسٹری کی طرف جس کے حوالے سے, جس پلیٹ فارم پہ آپ